السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے کرشمے بہت ہی قیمتی بیان، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ بیان کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اے میرے بندو، مجھے پہچانو ان سمندروں کو دیکھ کر کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، اور اس سمندر میں تمہارے لیے تازہ گوشت رکھ دیا، اور اس سمندر میں تمہاری زینت کے اسباب بنا دیے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور سمندر میں ایک سیپی ہے، اس سیپی کا منہ کھلتا ہے اور وہ پانی اس میں چلا جاتا ہے، وہ بہترین قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں، ان درختوں کو اپنی قدرت سے بنانے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، زمیندار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے زمین کو پھاڑ کر اس بیج کو زمین کے اندر لگا دیتے ہیں، اس کی تنی کی جگہ کو اوپر کر دیتے ہیں، جڑ کی جگہ کو نیچے کر دیتے ہیں، اور اسی بیج کو اللہ پروان چڑھاتے رہتے ہیں، چڑھاتے رہتے ہیں، چڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں وہ بڑا تنا بن جاتا ہے اور ایک پودا بنتا ہے، پھر اس میں ٹہنیاں لگتی ہیں اور پتے لگتے ہیں اور پھول لگتے ہیں اور پھل لگتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم اگر سارے کے سارے مل جاؤ اور اپنی ساری قوت و طاقت کو استعمال کر لو تو تم ایک درخت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک درخت تو بہت دور کی بات ہے، اس درخت کے پتے پیدا نہیں کر سکتے، اس کی ٹہنیاں پیدا نہیں کر سکتے، ایک پھل کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ ان درختوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اور یہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں، تم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ ففروا الی اللہ، یہ ساری کی ساری کائنات یہ مخلوق ہے اور یہ مفعول ہے اور یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اس سے زندگی نہیں بنتی، پیسے سے زندگی نہیں بنتی، ملک اور مال سے مسائل حل نہیں ہوتے، دنیا کے مادی نقشوں سے عزت یہ نہیں ملتی۔ کامیابی کا مالک اور عزت کا مالک اور مسائل کو حل کرنے والا اور خوشیاں دینے والا اور ساری کی ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے اس کائنات کو دیکھ کر اور کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اسی میں گم نہ ہو جانا، اس کے بندے بن کے زندگی نہ گزارنا، بلکہ اللہ کے بندے بنو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں کے اندر اتار لو، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا یقین یہ اپنے دلوں کے اندر اتار لو۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ سے یاری لگانا اور اللہ سے دوستی لگا لینا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلک وخلقتک من اجلی، اے ابن آدم میں نے ساری کائنات کی چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی قدرت سے، یہ ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آج جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، آج اسے چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگے۔ کوئی کہتا ہے مال سے زندگی بنے گی، پیسہ کماؤ، چیزیں بناؤ، دنیا کے مادی نقشے حاصل کرو، اس سے زندگی بنے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، زندگی بنانے والا،
کامیابیاں دینے والا، عزت دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، پچھلے زمانے میں بھی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں بھی جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور جو اللہ نہیں چاہ رہا وہ نہیں ہو رہا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور آئندہ زمانے میں بھی اے ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے وزیروں، ساری دنیا کے تاجروں، ساری دنیا کے مال والوں، ساری دنیا کے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہ ہوگا۔ اس کائنات میں اللہ کا ڈنکا بجتا ہے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا امر تھا، آج بھی اللہ کا امر چلے گا۔ اللہ کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی قدرت کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اس ساری کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے، اور جیسے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے ایسے کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی ملکیت ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کا ارادہ ہے، اور اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا ماحول بنانا اور اس کی فضا بنانا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے وہ ملک اور مال پر نہیں ہوتے، چیزوں اور اسباب پر نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے اللہ کے احکامات پر ہوتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے دل اللہ کی عظمت اور بڑائی سے خالی ہو گئے۔ زمینیں اتنی بنجر نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل اللہ کی عظمت اور بڑائی سے بنجر ہو چکے۔ آبادیاں اتنی ویران نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل اللہ کی عظمت اور بڑائی سے ویران ہو چکے۔ دلوں میں اللہ کا غیر چھایا ہوا ہے، ملک اور مال کا یقین دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، چیزوں اور اسباب کا یقین دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اور ہر آدمی اللہ کے غیر کو حاصل کر کے کامیابی چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی اور عزت اور سکون اور چین اور اطمینان اور دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ان دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کا جتنا سامان ہے یہ تو گزارے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بہت مختصر دنیا ہے، یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے کہ میرے بندو اپنے دلوں میں اس بات کا یقین اتار لو کہ یہ ساری دنیا یہ کھیل کود ہے، کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس دنیا بیکار ہے، بے قیمت ہے، ظاہری زیب و زینت کا ذریعہ ہے، مال اور اسباب میں تھوڑی سی بڑھوتری کا ذریعہ اور تھوڑے سے فخر کا ذریعہ ہے۔ اس کی حقیقت تو صرف اتنی ہے جیسے بنجر زمین پڑی ہوئی تھی، آسمان سے اللہ نے بارش کو برسایا، وہ زمین لہلہانے لگی اور اس میں سبزہ اگنے لگا اور اس میں غلہ اگنے لگا اور اس میں پھل اور سبزیاں اور ترکاریاں اگنے لگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری کی ساری فصل وہ خشک ہونا شروع ہو گئی اور پیلی پڑ گئی اور زرد ہو کر اور خشک ہو کر ٹوٹ کے گر گئی۔
کل من علیہا فان، جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے اس کو فنا آنی ہے. یہ آسمان ختم کر دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا. یہ ساری دنیا کے ستارے یہ بے نور ہو جائیں گے. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. زمین میں زلزلہ آ جائے گا. چاند کو ختم کر دیا جائے گا. ساری کائنات کی ہر چیز پہ فنا آ جائے گی. یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اس لیے اس دنیا کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے. کامیابی کا تعلق ہر انسان کے اندر کی مایا سے ہے کہ اپنے اندر ایمان کو بنانا، اللہ کا تعلق پیدا کرنا، اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرنا. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کو ایسے ماننا جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچاننا کہ وہ اللہ کتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ میری دنیا اور آخرت کو بگاڑ دے گا، اور اگر اللہ کو میں نے راضی کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دنیا بھی چمکائے گا، آخرت بھی چمکائے گا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بیان اپلوڈ کیا اور میں نے بھی سنا اور آپ لوگوں کے لیے بھی اس بیان کو اپنے چینل پر ڈال لیا. ہم نئے بیانات کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں، مگر آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس بیانات کو پورا دیکھا کریں کہ کوئی نتیجہ اور کوئی ایسا انسان جو دین کی طرف آپ کی وجہ سے آئے تو اس میں ہماری امت کی بھلائی ہے. اس لیے ہم یہ بیانات ڈالتے ہیں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بیانات کو پورا دیکھیں. اس بیان میں بہت سارے قصے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے بیان کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے.